بالله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ عقیدے سے متعلق ہفتہ واری دروس کا سلسلہ ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک نئی کتاب کا آغاز ہوگا. کتاب کا نام ہے بریق الجمان بشرح ارکان الایمان. اس کتاب میں ارکان ایمان کی شرح سے پہلے عقیدے سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں رکھی گئی ہیں. تمہیدی باتیں کچھ آج آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. عقیدے کا جو لفظ ہے وہ عقدہ یعقدو سے بنا ہے، اور عقدہ یعقدو کا مطلب ہے گرہ لگانا، کسی چیز کو مضبوط باندھنا. جن باتوں کو انسان عقیدے کے اعتبار سے، ماننے اور نہیں ماننے کے اعتبار سے پختگی دے دے، یعنی دل کی طرف سے اس پر گرہ لگا دے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. المعجم الوسیط لغت کی ایک کتاب ہے، اس میں عقیدہ کی تعریف اس طرح کی گئی کہ الحکم الذی لا يقبل الشک فیہ لدى معتقد. عقیدہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں اس کے اختیار کرنے والے کے ہاں شک کی کوئی گنجائش نہ. عقیدے کا لفظ قرآن میں اس معنی میں نہیں آیا. ہاں لغوی جو معنی ہے، یعنی گرہ لگانے یا مضبوط باندھنے، اس معنی میں آیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں نا، جس میں دل کے قصد اور ارادے کا دخل نہیں ہوتا، بس زبان چلتی ہے، دل کا ساتھ نہیں ہوتا، ایسی قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا. لیکن تمہاری گرفت وہ ان قسموں پر کرے گا جن کو تم مضبوط کر دو، عقد کر دو جن کو. تو عقد کا معنی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، قسموں کو مضبوط کرنے کے معنی میں اور باندھنے کے معنی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس لفظ کا استعمال اس معنی میں ہوا ہے، یعنی اعتقاد رکھنے کے معنی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يعتقد قلب مسلم على 3 خصال الا دخل الجنہ. 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کا عقیدہ کسی مسلمان کا دل رکھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. 3 باتیں کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص العمل، عمل کو خالص کرنا، یعنی عمل میں اخلاص اختیار کرنا. والنصیحۃ لولاۃ الامر، اور حکمرانوں کے لیے خیرخواہی کرنا. اور تیسری بات کہ ولزوم الجماعہ، جماعت کو لازم کرنا، جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کرنا. تو یہاں یعتقد کا لفظ ہے عقیدہ رکھنا. تو حدیث میں اس معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. عقیدے کے سلسلے میں اس لفظ کے ساتھ سب سے پہلے جس عالم نے کتاب لکھی ہے ان کا نام ہے امام ابو حاتم الرازی، جن کی وفات 327 ہجری میں ہوئی ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھتے ہوئے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. ان کی کتاب کا نام اصل السنہ و اعتقاد الدین. اس کے بعد کئی دوسرے علماء نے ملتے جلتے ناموں کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں. موٹے طور پر بس یہ یاد رکھے کہ 4 صدی ہجری سے عقیدے کے لفظ پر کتاب لکھی گئی ہے. اس سے پہلے اس لفظ کے ساتھ کتاب نہیں لکھی گئی. اب سوال یہ ہے کہ اس لفظ کے ساتھ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مختلف فرقے پیدا ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ باطل قسم کے فرقے تھے،
ان کے اعتقادات غلط قسم کے تھے، تو ان سے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے اور صحیح عقیدے کی معرفت اور پہچان کرانے کے لیے کتابیں لکھی گئی۔ اب ایمان کا لفظ عقیدے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے ڈائریکٹلی کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، تو کوئی لفظ متبادل اس لیے ڈھونڈا گیا اور یہ لفظ اختیار کیا گیا اور یہ کہا کہ یہ صحیح عقیدے کا ہے اور یہ برے عقیدے کا ہے، یہ صحیح العقیدہ اور یہ بد عقیدہ ہے، تو اس طرح سے اس لفظ کو اختیار کیا گیا۔ اب یہ بات ہمارے سامنے جب آئی ہے کہ غلط عقیدے کے لوگ بھی پیدا ہو گئے، تو یہ بات خود سمجھ میں آئے گی کہ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے اور عقیدہ غلط بھی ہوتا ہے۔ تو صحیح عقیدہ والے اور غلط عقیدہ والے، صحیح عقیدہ کی بنیاد کہاں ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ صحیح عقیدہ کی بنیادی طور پر دو چیزوں پر ہے، لیکن مزید دو چیزوں کا اضافہ انہوں نے کیا ہے، تو چار چیزیں ہیں، اس طرح سے پانچ چیزیں بلکہ۔ پہلی چیز ہے فطرت سلیمہ، انسان کی جو فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا نا، اس میں صحیح عقیدہ پایا جاتا ہے اصل میں، جب تک کہ بگاڑ کے اسباب نہیں پیدا ہو۔ اور دوسری چیز ہے عقل صحیح عقل کا استعمال آدمی کرے نا، تو عقل کی رہنمائی بھی صحیح عقیدے کی طرف ہی اصل میں ہونے والی ہے، اللہ کہ عقل کو خراب کر لیا جائے ادھر ادھر کے ذرائع سے۔ اور تیسری چیز ہے قرآن کریم، اور چوتھی چیز ہے سنت صحیحہ، اور پانچویں چیز ہے اجماع سلف۔ لیکن ان پانچ میں سے اصل دو ہی ہے، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ تو احادیث اور قرآن مجید سے صحیح عقیدہ حاصل کیا جائے گا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَمُعَوَّلُهُمْ فِي مَا يَعْتَقِدُونَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ۔ جہاں تک اہل سنت کی بات ہے تو عقیدے کے سلسلے میں ان کا اعتماد اور ان کا انحصار کتاب اور سنت پر ہے۔ تو اصل دو ہی چیزیں عقیدے کے سلسلے میں، اور انہی سے عقیدہ حاصل کیا جائے گا، اور انہی دونوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے اور یہ عقیدہ کیا ہے، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اب عقیدہ کی اہمیت کیا ہے زندگی میں؟ تو عقیدہ ہی پر انسان کی شخصیت اور اس کے وجود کا دار و مدار ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ عقیدہ ہی انسان کی زندگی کے رخ کو طے کرتا ہے، اس کو کدھر جانا ہے۔ اور صحیح عقیدہ اگر نہیں ہو نا آدمی کے پاس، تو اس کے اعمال بھی اور اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے، اور صحیح عقیدے سے محرومی کے نتیجے میں انسان دنیاوی اعتبار سے بھی بامقصد زندگی گزار نہیں سکتا، اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی پا نہیں سکتا ہے، بے مقصد کی زندگی ہو جاتی ہے صحیح عقیدے کے بغیر۔ اس کو اگر سمجھنا ہو نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے عربوں کی، بلکہ پوری دنیا کی، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا تھا نجاشی کے سامنے، اور وہاں انہوں نے پورا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو انہوں نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، کیا کرتے تھے؟ بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے رشتے توڑ لیتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا تھا نا وہ کمزوروں کو کچل ڈالتا تھا، کھا لیا کرتا تھا۔ اس طرح کئی چیزیں، تو یہ جو خرابیاں ہیں نا کیوں ہے، کدھر سے آئی ہے؟ تو یہ عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اور جب عقیدہ صحیح ہو گیا اور آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، تو پھر کس طرح کا انقلاب پیدا ہوا ہے؟ تو اس کی ایک مثال کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لو مات شاۃ علی شط الفرات ضایعۃ لظننت ان اللہ سائلی عنہا یوم القیامہ۔ اگر فرات جو دریا ہے عراق میں، اس کے کنارے پر کوئی بکری بے خیالی کی وجہ سے، بے پرواہی کی وجہ سے مر جاتی ہے نا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، حاکم ہونے کی وجہ سے اور خلیفہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ہر ایک کا خیال مجھ کو کرنا ہے۔ تو یہ جو اس حد تک اعلیٰ درجے کی فکر پیدا ہو رہی ہے، کس بنیاد پر ہے یہ عقیدے کی صحیح صحت کی بنیاد پر، صحیح عقیدہ ہو جانے کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ بات علی الاطلاق نہیں کہی جا سکتی ہے کہ اگر عقیدہ برا ہے تو اخلاق کچھ اچھے نہیں ہوں گے، تو اچھے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں بد عقیدگی کے باوجود، اور صحیح عقیدہ کے نہیں ہونے کے باوجود۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ تو ایک شخص ہے زمانے جاہلیت میں جس کا بڑا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا نام لیا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن جدعان۔ یہ
بڑا رئیس قسم کا آدمی تھا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، اور لنگر چلایا کرتا تھا، اور روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ اس کے لنگر سے کھایا کرتے تھے، بڑا دیگ چڑھتا تھا، اور یہ پکار لگائی جاتی تھی کہ ہلموا الی جفنۃ ابن جدعان، ابن جدعان کے دیگ کی طرف آ جاؤ۔ تو اتنا بڑا یہ دیگ ہوتا تھا کہ ایک آدمی اونٹ پر چڑھ کر اس سے کھانا نکالتا تھا، تو اتنا اونچا اس کے مکارم میں اور اس کی اچھائیوں میں یہ بات بھی نقل کی ہے لوگوں نے کہ یہ لڑکیوں کو جو زندہ درگور کی جانے والی ہوتی تھی نا، ان کو اڈاپٹ کر لیتا تھا، لے لیتا تھا، ان کی پرورش کرتا تھا، اور بالغ بلوغت کو پہنچنے کے بعد لوگوں کے حوالے کرتا تھا، کہتا تھا کہ تم چاہو تو لے لو، نہیں تو پھر میں اس کی شادی وغیرہ کروا دوں گا۔ تو بڑی نیکیاں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المساکین فہل ذاک نافع؟ ابن جدعان زمان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، تو یہ اچھائیاں اس کے اندر تھی، کیا یہ ساری اچھائیاں اس کے لیے قیامت کے دن فائدہ پہنچانے والی ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ینفع، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہ لم یقل یوما، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن، جزا کے دن تو میرے گناہوں کو بخش دینا۔ یعنی اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ سب جو کر رہا ہوں نا میں، اس کے لیے اس کے بدلے مجھے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہوگی یا مغفرت ملے گی، تو اس کا ایسا عقیدہ تھا ہی نہیں، اس لیے ان ساری کوششوں کے باوجود اس کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ تو بد عقیدگی کے ساتھ جس طرح دنیا کی زندگی عام طور پر صحیح نہیں ہوتی ہے نا، اسی طرح اخروی کامیابی بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے نا، ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ہباء منثور بنا دیں گے۔ اور ہباء منثور کی وضاحت علماء نے اس طور پر کی ہے کہ سورج کی روشنی اندر روشن دان میں جا رہی ہوتی ہے، اور اس روشنی میں باریک قسم کے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کو پکڑا جانا، ان سے استفادہ کرنا کس حد تک ممکن ہے؟ بالکل نہیں ممکن ہے نا۔ تو جس طرح ان کی حیثیت ہے ان ذرات کی، ویسے ہی کافر کے اور بدعقیدہ کے اعمال کی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں۔ تو جب عقیدے کی یہ اہمیت ہے تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کیا ہے، اس کو معلوم کیا جائے اور جانا جائے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو جو سب سے زیادہ فرضیت کے لائق ہے اور سب سے زیادہ مقدم ہے جو علم، وہ عقیدے کا علم ہے، اس لیے کہ عقیدہ ہوگا تو پھر دوسرے اعمال کی قیمت اور گنتی اللہ تعالیٰ کی یہاں ہوگی، اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا نا تو دوسرے اعمال کی کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کی یہاں ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے صحیح عقیدے کا علم حاصل کرنا چاہیے، پھر دوسری چیزیں ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح عقیدے کے علم کے ساتھ دوسری چیزوں کا علم حاصل نہیں کریں گے، لیکن یہ بات انتہائی غلط ہوگی کہ صحیح عقیدے کے علم سے بے اعتنائی برتی جائے اور ادھر ادھر کی چیزوں کی باتیں سیکھی جائے، یعنی پہلے کو چھوڑا جائے اور بعد کی چیزوں کی طرف توجہ کی جائے، پہلے کو پکڑا جائے اور ساتھ میں دوسری چیزیں بھی سیکھ رہے تو حرج کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔